الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام دوستوں کو البلاغ چینل کی طرف سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا عنوان ہے ملک کی خیر خواہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ چونکہ آج 11 ربیع الاول 1448 ہجری 2026، تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور فی زمانہ ہندوستان کے اہم سلگتے ہوئے مسائل اور برننگ پرابلمز کیا ہیں، اور اس سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان پرابلمز کا سلوشن کیا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ دیکھیے، جب ہم بہت سارے دانشوروں کے سوانح حیات ہم پڑھتے ہیں تو ایک آدمی ایک فیلڈ میں ماہر ہو سکتا ہے۔ بہت سارے سائنٹسٹ کو ہم جانتے ہیں، اگر آپ نیوٹن کا نام لیں تو وہ ایک فیلڈ کا ماہر تھا۔ اگر آپ شیکسپیئر کا اگر نام لیں گے تو وہ بھی ایک فیلڈ کے ماہر تھے۔ گاندھی جی کا جب نام لیتے ہیں تو نان وائلنس ہمیں یاد آتا ہے۔ جب گوتم بدھ کو ہم یاد کرتے ہیں تو نجات، مکتی، اس کے تعلیمات ہمیں ملتے ہیں۔ مگر اس زمانے کے حساب سے وہ ان کے مشورے اور ان کے تعلیمات تھے، مگر ہر زمانے کے لیے قیامت کی صبح تک اگر کامل نمونہ اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پروفیسر رام کرشنا راؤ جو بہت بڑے پروفیسر ہیں، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کامل شخصیت کو اگر ہم پیش کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں دا ٹاپ 100 میں جو تاریخ کے 100 اہم شخصیات کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس میں نمبر 1 پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دلائل کے ساتھ مائیکل ہارٹ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ نمبر 1 پر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے رکھا ہوں کہ وہ ایک کامل، کمپلیٹ جو ہے نا، ایک آئیڈیل تھے تمام انسانیت کے لیے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پروفیسر رام کرشنا راؤ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کیسے کامل شخصیت ہیں۔
تو انہوں نے لکھا ہے کہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ اگر کسی نے دیا ہے تو صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ، جس کے اندر کئی آرٹیکلس آتے ہیں اور کئی کلاسز آتے ہیں. تو سب سے بڑے قانون دان تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پروفیسر رام کرشنا راؤ کا کہنا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے دا بیسٹ کمانڈر ان چیف اگر آپ دیکھنا چاہیں تو صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں. اور کئی لوگوں نے، کئی تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وار اسٹریٹجی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے، کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں صرف اور صرف وار اسٹریٹجی کے اوپر. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر، منتظم کا اگر ہم تصور کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر آف دی ورلڈ یو کین ڈریم آف، تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ کے اندر انہوں نے میونسپل کارپوریشن کے رولز اینڈ ریگولیشن جو آج بنائے ہیں، روڈز کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، گھر کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، گھر کہاں پر ہونا چاہیے، مدینہ مارکیٹ جو ہے، جو بزنس مارکیٹ ہے، کہاں پر ہونا چاہیے. تو سارے چیزوں کو بیسٹ ایڈمنسٹریشن اگر تصور کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دا بیسٹ اکانومسٹ آف دی ورلڈ، معاشی ماہر، معاشیات کے اگر ماہرین میں دا بیسٹ ماہرین اگر آپ تصور کرتے ہیں، کیسے غربت کو دور کیا جا سکتا ہے اور کیسے زکوٰۃ کے ذریعے سے غربت کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، یہ سارے قوانین دا بیسٹ اکانومسٹ آف دی ورلڈ اگر تصور کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اور بیسٹ بااخلاق، اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے. صرف اخلاق کا ذکر کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل عملاً وہ بااخلاق بھی تھے. جو انہوں نے بات کہی ہے اس پر چل کر دنیا کو پیش کیا، اس پر عمل کر کے جو ہے نا دنیا کو پیش کیا. سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایوارڈ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اخلاق میں دا بیسٹ کیریکٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. پھر انہوں نے رام کرشنا راؤ نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ اگر پولیٹیکل ایشو اگر لیا جائے، دا بیسٹ پولیٹیشین آف دی ورلڈ، اور ان کی پولیٹیکل پالیسی یہ تھی کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین پر اللہ کا قانون جو ہے نا چلنا چاہیے، کسی کی منمانی نہیں چلنی چاہیے. اللہ کی زمین ہے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا ہی قانون چلنا چاہیے. تو یہ سارے گوشوں میں، ان سارے معاملات میں، ان سارے ڈپارٹمنٹس میں اگر کامل نمونہ شخصیت، کامل نمونہ اگر کامل آئیڈیل اگر ہیں تو صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. تو کئی لوگوں نے جو نان مسلم سے خراج عقیدت پیش کی ہے، خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. تو چلیے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بہت سارے دانشور جو نان مسلمز بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 عظیم مسائل ہیں ہمارے دیش کے، ہمارے ہندوستان کے. ہمارے ہندوستان سب سے بڑی جمہوری نظام یہاں پر قائم ہے اور آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور بلینز ٹوگیدر یہاں سے سافٹ ویئر دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور کنزیومر مارکیٹ میں ہم دوسرے نمبر پر ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں، اور 400 سے زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہندوستان کے اندر پائی جاتی ہیں. جہاں پر یہ خوبیاں ہیں ہندوستان کے اندر، وہاں پر بہت ساری
برائیاں اور خرابیاں بھی موجود ہیں۔ دیکھیے انٹچبلٹی میں 2011 میں یہ سروے کیا گیا ہے، آؤٹ آف 175 کنٹریز کے اندر انٹچبلٹی کے اندر ہمارا نمبر پہلا نمبر آتا ہے، اور کرپشن میں نمبر 4 پر آتا ہے۔ یہ یہاں کی برائیاں ہیں، یہاں کی خرابیاں ہیں، یہاں پر تشدد پایا جاتا ہے، یہ بھی بہت بڑی برائی ہے اس دیش کی۔ تو کئی نان مسلمس اور بہت سارے دانشوروں نے یہ سروے کرنے کے بعد پینٹاگن 5C یہاں کے سلگتے ہوئے برننگ پرابلمس ہیں اس دیش کے، وہ 5C کیا ہیں؟ پہلا C کمیونل فیسزم، دوسرا C ہے کیپٹلزم، تیسرا C ہے یہاں کا وہ ہے کرپشن، چوتھا C جو ہے وہ ہے کاسٹزم، اور پانچواں C ہے کرمنل پالیٹکس۔ یہ 5C اس دیش کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں۔ اس میں پہلا C یہ ہے کمیونل فیسزم، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از دا رائٹ۔ اور یہ فیسزم پروان چڑھتا ہے نفرت کی بنیاد پر اور جھوٹ کی بنیاد پر۔ نفرت پھیلاؤ، ہندو مسلمس میں نفرت پھیلاؤ، کرسچنس اور ہندوز کے اندر نفرت پھیلاؤ، مسلمس اور کرسچنس کے درمیان نفرت پھیلاؤ، چھوٹی ذات جو ہوتے ہیں OBCs کے اندر ان کے اندر جو ہے نا نفرت پھیلاؤ۔ نفرت پھیلانے کے کام جو ہے نا فیسزم کا مین مشغلہ ہے، اور اسی کی وجہ سے یہاں پر تشدد پائے جاتے ہیں۔ اور یہاں کا فارمولا یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، جو انگریزوں کا جو فارمولا تھا ہندوستان کی آزادی سے پہلے، وہی فارمولا فیسزم کا بھی ہے۔ یہ فیسسٹ جو طاقتیں ہوتی ہیں ان کا فارمولا یہی ہے کہ نفرت پھیلا کر اقتدار حاصل کرو، اور ان کا دوسرا کمپوننٹ ہے، دوسرا ان کا فارمولا یہ ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پر، پہلی چیز نفرت کی بنیاد پر وہ فیسزم کرتے ہیں، دوسرا جو ہے نا جھوٹ، جھوٹ اتنا پھیلاؤ، جھوٹ اتنا پھیلاؤ، جھوٹ اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ میں تبدیل ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑا مفکر، ایک تاریخ لکھنے والا، یہ ایک نام ہے ڈیلیسی ولیری، جو اپنی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ پیج نمبر 7 کے اوپر لکھتا ہے کہ ہسٹری میکس اٹ کلیئر however that the legend of fanatical Muslims sweeping across the world and forcing Islam at the point of the sword over the conquered races is the most fantastic absurd myth and a great lie that the historians have ever repeated۔ یہ ایک جھوٹ کو فیسسٹ فورسز نے اتنا پھیلایا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اتنے بار لکھا، اتنے بار پھیلایا میڈیا کے ذریعے سے کہ لوگ اسے سچ مان لیے۔ یہ ہے فیسزم کا فارمولا۔ تو فیسسٹ جو پھیلتا ہے وہ نفرت کی بنیاد پر پھیلتا ہے اور جھوٹ کو عام کر دیتا ہے، اتنا پھیلاتا ہے کہ لوگ اسے سچ مان لیتے ہیں۔ آج ہندوستان کا میڈیا بھی یہی کام کر رہا ہے۔ چلیے اس کا حل، اس کا سلوشن سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ تعلیمات ہیں کہ ہر ایک مذہب سے رواداری سے پیش آنا چاہیے اور ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات۔ اور قرآن پاک میں بھی دیکھیے کہ مذہبی رہنماؤں کا جو پہلے پیغمبر جو گزرے ہیں ان کے تعلق سے کتنے جو ہے نا احترام کے کلمات قرآن نے بیان کیا ہے۔ کسی مذہب میں پھوٹ ڈالنا، ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی جو ہے نا، کہیں پر بھی قرآن پاک میں کہیں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پیش نہیں کیا گیا۔ فیسسٹ کا مین فارمولا یہ ہوتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں میں نفرت پھیلاتے ہیں، اور ان کا مین فارمولا یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینسز کی بات کرتے ہیں، وہ سملیرٹیز کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ فیسسٹ فورسز
وہ ہر وقت بات کرتے ہیں جو اختلافی امور ہیں، آرٹیکل 370 ہو، وہاں پر رام مندر ہے، وہاں مسجد نہیں تھی رام مندر تھا، وہاں مسجد نہیں تھی رام مندر تھا، یونیفارم سول کوڈ، اختلافی امور جو ہیں یہ فیسسٹ کی ذمہ داری ہے، یہ فیسسٹ کا یہ کام ہے، یہ ہر وقت جو ہے وہ ڈفرینسز کے بارے میں بات کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کا فارمولہ یہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جو سملیرٹیز ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ تو قرآن پاک کا یہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سملیرٹیز کے بارے میں بات کی ہے، ڈفرینسز کے بارے میں بات نہیں کی ہے۔ جہاں پر بھی انحراف ہوتا ہے، جہاں پر بھی انحراف کی باتیں آتی ہیں، قرآن نے یہی کہا کہ اپنے اصل دین کی طرف لوٹو، اپنے فطری مذہب کی طرف لوٹو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے، اور قرآن پاک کے بھی یہی تعلیمات ہیں کہ اپنے فطرت کی طرف لوٹو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، باطل کا لبادہ اڑا دیا گیا ہے حق پر، تو حق چھپ گیا ہے، تو حق کی تلاش کرو۔ یہ کہا قرآن پاک نے، حق کی تلاش کرو، اپنے فطرت کی طرف لوٹو۔ کبھی بھی جو ہے نا لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کی بات یہ نہیں کہی گئی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ تو یہاں پر اقوال کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن فیسزم کو دور کرنے کے لیے وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، جو فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ جو پیش کیا گیا ہے، اس کے آرٹیکلز کو ہم سمجھنا چاہیے۔ تقریباً اس کے اندر 37 کلاسز آتے ہیں اور تقریباً 6-7 آرٹیکلز آتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 5 کلاس نمبر 14 کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میثاق مدینہ میں، مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کانسٹیٹیوشن جو بنایا، اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم تمام مل کر، مدینہ سب کا بھی ہے، ریٹن کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا گیا کہ مدینہ کے انصار، مکے کے مہاجر اور یہاں کے مدینہ کے عیسائی، مدینہ کے یہودی، مدینہ کے مشرک اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مل کر ایک اگریمنٹ بنایا کہ اگریمنٹ کی یہ ہے کہ تمام جو ہے نا قبائل جو ہے نا آپس میں جنگ نہیں کریں گے، جنگ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کی سے جنگ کرنا حرام ہے۔ پھر نیکسٹ آرٹیکل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مدینہ میں ایک دوسرے قبیلے آپس میں جنگ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرٹیکل میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اب جس طرح میں اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوں، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہوں، جس طرح میں اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوں، جس طرح میں اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہوں، میرے بیوی بچوں کے عزت کی حفاظت کرتا ہوں، اسی طرح میرے پڑوسیوں کی بھی میں حفاظت کرتا ہوں۔ کتنے عظیم تعلیمات ہیں، ذرا غور کریں۔ یہ آرٹیکل میں میثاق مدینہ میں، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں لکھا گیا ہے، آپ پڑھیں یہاں جا کر کہ میثاق مدینہ کے اندر کہ جس طرح ہماری جان عزیز ہے، ہمارے بیوی بچوں کی جان عزیز ہے، جس طرح ہمارا مال عزیز ہے، جس طرح ہماری جان، مال، عزت و آبرو عزیز ہے، اسی طرح ہم دوسرے قبیلوں کا بھی احترام کریں گے، ہمارے پڑوسیوں کا بھی احترام کریں گے۔ اور ایک آرٹیکل میں کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپڈ ایکشن فورس بنایا۔ ریپڈ ایکشن فورس کا کام یہ ہے کہ وہ مدینہ کے اطراف گشت کرے، کیونکہ باہر سے جو اٹیک ہوتا ہے تو ریپڈ ایکشن فورس میں الگ الگ کمیٹیز بنائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کمیٹیز کا کام یہ ہے کہ وہ نائٹ پیٹرولنگ کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کرتے تھے۔ جب لوگ نائٹ پیٹرولنگ کر رہے تھے، نائٹ گشت کر رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ادھر آ رہے ہیں، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر مدینہ سے باہر جا کر دیکھتے تھے کہ کون کہاں سے کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کون سے قافلے ٹرانسپورٹ کے، کون سے قافلے کہاں جا رہے ہیں، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ اور ریپڈ ایکشن فورس کو اور تمام صحابہ کو جنگ کے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بتائے گئے تھے
جنگ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں؟ یہ بھی میثاق مدینہ کے اندر، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے اندر جنگ کے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی موجود ہیں۔ بوڑھوں کو اٹیک نہیں کیا جائے گا، عورتوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا، بچوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا، پانی کو گدلا نہیں کیا جائے گا، درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، جو مذہبی رہنما جو اپنے اپنے عبادت گاہوں کے اندر عبادت کر رہے ہیں ان کو اٹیک نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہندوستان کے اندر اگر یہ نافذ ہو جائے تو گجرات جو فسادات کی ماں ہے 2002 میں جو پیش آیا گیا، عورتوں پر حملہ کیا گیا، بچوں پر حملہ کیا گیا، بچوں پر حملہ کیا گیا، بچوں کو جلایا گیا، حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچوں کو نکالا گیا۔ آج بھی جو ہے دیکھیے ہندوستان کی سرزمین میں بے شرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ چھوٹی بچیوں کو بھی بخشا نہیں گیا۔ جن زی جو ہیں اس میں لڑکیوں پر جو اٹیک ہوا ہے، شرم سے جھک جانا چاہیے آج کے پالیٹیشینز۔ کیسے جو ہے نا کالج کی بچیوں کو کیسے بے شرمی سے اٹیک کیا گیا۔ تو اگر یہ رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں جو بتایا ہے، اگر ہندوستان میں اگر اپلائی کر لیں تو کل سے فسادات رک سکتے ہیں۔ آج بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر کتنے بچوں کا قتل ہوا، ایران کے اندر کتنے بچیوں کا قتل ہوا۔ یہ رولز اینڈ ریگولیشن جنگ کے موقع کے اوپر بھی دا بیسٹ کمانڈر آف دی ورلڈ پروفیسر رام کرشنا راؤ نے اور مائیکل ہارٹ نے کہا ہے، وار اسٹریٹجی کو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور فیسزم روکنے کا ایک اور علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے اندر ایک آرٹیکل ایسا ہے، اگر یہ آرٹیکل کو اگر کل انڈیا کے اندر اگر امپلیمنٹ کر دیں تو کل ہی یہ فسادات 11,000 سے زیادہ فسادات ہندوستان میں ہوئے ہیں آزادی کے بعد، کل سے ہی یہ فسادات رک سکتے ہیں اگر یہ قانون کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں۔ آرٹیکل میں ایک بات یہ ہے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے اندر، قصاص، بلڈ کمپنسیشن۔ دیکھیے اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو اگر قتل کیا ہے تو مقتول جو ہے نا، مقتول کو پورا حق ہے جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے۔ نمبر 1، اگر کمپرومائز کر سکتے ہیں تو خون بہا یعنی بلڈ کمپنسیشن سے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ہے آرٹیکل کے اندر۔ اگر سسپیکٹڈ کرمنل ہے، اگر قتل کرنے والا کون ہے، مرڈرر کون ہے، اس کا اگر پتہ نہیں چلا ہے تو وہ بلڈ کمپنسیشن حکومت کی طرف سے دیا جائے گا۔ معلوم ہے کہ بلڈ کمپنسیشن جو حکومت کی طرف سے جو دیا جائے گا وہ 100 اونٹ ہیں، 100 اونٹ کا بلڈ کمپنسیشن۔ ایک اونٹ کو اگر 1 لاکھ بھی اگر ایوریج اگر رکھ لیں تو 100 اونٹ کے بنتے ہیں 2,000 کروڑ، کیونکہ 2,000 مسلمان گجرات میں شہید ہوئے تھے جب چیف منسٹر کون تھے آپ کو معلوم ہے، تو چیف منسٹر کو 2,000 کروڑ جو ہے نا بلڈ کمپنسیشن دینا پڑے گا اس کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کی روشنی میں۔ اگر یہ قانون اگر انڈیا میں اگر امپلیمنٹ کر دیں تو کل سے ہی جو ہے نا فسادات رک سکتے ہیں۔ یہاں پر بلڈ کمپنسیشن کتنا دیا جاتا ہے؟ جو 1,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، کتنا غریب ہے اتنا جو ہے نا بلڈ کمپنسیشن کم ہے۔ تو یہ سارے جو چیزوں کو جو آرٹیکلز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کر کے بتایا ہے۔ یہ صرف کانسٹیٹیوشن آف مدینہ صرف پیپر پر نہیں تھے، جیسا کہ ہیومن رائٹس کا جو چارٹر آتا ہے UNO سے، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن سے، آن پیپر ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ جو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ جو بنایا ہے اسے پورے کا پورا 100% اسے امپلیمنٹ کر کے لوگوں کو بتایا ہے۔ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو پہلا سی جو ہے کمیونل فیسزم۔ کمیونل فیسزم نفرت اور جھوٹ سے پھیلتا ہے، اور وہ نفرت اور جھوٹ کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت میں ہمیں ملتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے اندر یہ سارے آرٹیکلز کو اگر ہم پڑھیں گے تو کل سے ہی یہ کمیونل فیسزم کو انڈیا سے جو ہے نا مٹایا جا سکتا ہے اگر امپلیمنٹ کریں تو۔ دوسرا سلگتا ہوا مسئلہ ہندوستان کا جو کیپٹلزم ہے، کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام کا تسلط، اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ یہ کیپٹلزم جو ہے یہ پھیلتا ہے ہوس کی بنیاد پر، تمام دولت جو ہے نا مجھے مل جائے، پانی مجھے مل جائے، ندیاں مجھے مل جائیں، ڈیمز کو بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے، پرائیویٹ ڈیمز بھی مجھے مل جائے، اور کسانوں کی زمینیں بھی ہمیں مل جائیں۔ کسانوں کے 750 کسانوں نے خودکشی کی ہے ہندوستان کی سرزمین پر، جو آج جو ہے کسانوں کے بغیر ہم کو غذا نہیں ملتی۔ ان کسانوں کے خلاف جو ہے نا کالا قانون بنایا گیا تھا، کتنے کسان خودکشی کیے تھے۔ کسی سے بھی مل جائے، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یہ ہے، کسی سے بھی دولت مل جائے، چاہے کسانوں سے مل جائے، وہ خون چوس کر، غریبوں کا خون چوس کر، جو دولت مند ہیں، جو بڑے بڑے کیپٹلسٹ جو ہیں، ان کو، اور جو ہے اڈانی، امبانی، کس کس کا نام آپ لے سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کیپٹلزم نظام جو ہے یہ ہوس کی بنیاد پر پھیلتا ہے، یہاں پر جسم بھی بکتا ہے، اور مسکراہٹ بھی ایک کماڈیٹی ہے، یہاں پر ایک کماڈیٹی کے طور پر مسکراہٹ بھی بکتی ہے۔ شراب کا بول بالا ہے، شراب جو ہے نا، پیسہ کماؤ چاہے لوگوں کی جان لے کر ہی کیوں نہ ہی، شراب کو نہیں روک سکتے۔ قرآن نے کہا سورہ مائدہ کے اندر، یہ شراب، یہ جوے، یہ پھانسا، لاٹری، یہ سب شیطانی کام ہیں، ان کے پیچھے مت جاؤ۔ اور ان مسائل کا حل جو ہے قرآن پاک نے پیش کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں میثاق مدینہ کے اندر امپلیمنٹ کر کے بتایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سودی نظام جو ہے، یہ کیپٹلزم جو چل رہا ہے، اس کا مین جو ہے نا سورس جو ہے نا سود ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی مقامات پر قرآن پاک نے سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود جو ہے نا، سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور قرآن نے کہا جو سود لیتے اور دیتے ہیں وہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جاہلیت کے رسوم میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، اور سود کو بھی میں اپنے پیروں تلے میں رون دیتا ہوں، اور جو بھی حضرت عباس کا سود ہے، میرے چاچا حضرت عباس کا جو سود ہے، میں معاف کرتا ہوں۔ تو امپلیمنٹ کر کے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو خون جو ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، تو وہ خون کو بھی میں معاف کرتا ہوں۔ تو کسی انسان کا خون کرنا جو ہے نا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن نے کہا سورہ مائدہ آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر قتل کے سوا اور کسی زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ اگر کسی ایک انسان نے دوسرے انسان کا خون کیا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا خون کیا۔ کسی انسان نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ ہے قرآن پاک کا قانون۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کر کے بتایا۔ کیپٹل سسٹم کا جو مین سورس جو ہے نا وہ سود ہے۔ آج یہودی جو انڈسٹریز ہیں، جو کمپنیز ہیں، امریکن کمپنیز جو ہیں، آج ہندوستان کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، وہ غریبوں کا خون چوس کر بڑے مالداروں کو اور مالدار بنا رہے ہیں۔ یہ کیپٹلسٹ نظام کا اگر سلیوشن ہے تو وہ زکوٰۃ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا سسٹم امپلیمنٹ کیا۔ گاندھی جی ینگ انڈیا کے اندر لکھتے ہیں، if the administration of Hazrat Umar peace be upon him, if it introduces to India, then we can eradicate the poverty from India and nobody will die of hunger, especially if you introduce the system of zakat۔ زکوٰۃ کے سسٹم کو
اگر ہندوستان کی سرزمین میں اگر نافذ کیا جائے تو گاندھی جی کہتے ہیں کہ ہم پوری غریبی کو مٹا سکتے ہیں اور ایک آدمی بھی بھوک سے نہیں مرے گا اگر امپلیمنٹ کریں گے زکوٰۃ کے سسٹم کو۔ آج بھی دیکھیے وہ آرٹیکل آپ کو ملے گا، ہریجن پیپر جو گاندھی جی کا آتا تھا، اس کے اندر جو ہے نا یہ پرنٹڈ آرٹیکل جو ہے نا آج بھی آپ کو ملے گا، جو 1947 میں گاندھی جی نے کہا تھا ہندوستان کی آزادی کے بعد۔ تو غیر مسلم بھی کہہ سکتے ہی کہ اس غریبی کو ہم کیسے مٹا سکتے ہیں، اور قرآن نے کہا سورہ حشر کے اندر یہ دولت جو ہے نا اٹ شوڈ ناٹ اسٹیگنیٹ ایٹ اے پرٹیکولر پلیس، تھوڑے لوگوں کے پاس جو ہے نا دولت جو ہے نا وہاں پر ٹک نہ جائے، وہیں پر سرکولیٹ نہ ہوتی رہے، پیسہ جو ہے نا ویلتھ جو ہے نا پھیلنا چاہیے۔ یہ ہے قرآن پاک کی تعلیمات۔ صرف جو ہے نا زکوٰۃ کے سسٹم کو ہی کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں درج نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا آرٹیکل بھی ملے گا آپ کو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے اندر۔ صرف 2.5% زکوٰۃ ہی نہیں نکالنا ہے، بلکہ ہر وقت جو ہے نا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کی مین آئیڈیالوجی ہے کہ یہ جو میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں اس کا صلہ جو مجھے ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ یہ آئیڈیالوجی کے ساتھ اگر کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، اگر کوئی زکوٰۃ اگر نکالتا ہے، قرآن نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ تم نے زمین کے اندر ایک دانہ ڈالا، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں، اور ایک ایک بالی کے اندر ایک ایک گوشہ، اور ایک ایک گوشے کے اندر 100 دانے یا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ جسے زیادہ چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ 700 ٹائمز اگر 1 روپیہ اگر خرچ کریں گے خوشنودی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے تو 700 ٹائمز جو ہے نا زیادہ ملے گا۔ اگر یہ آئیڈیالوجی کو اگر ہندوستان میں اگر نافذ کیا جائے تو پوری غریبی کو ہم مٹا سکتے ہیں، اور یہ پورا کیپٹل نظام جو چل رہا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کا تسلط ہو چکا ہے آلریڈی ہندوستان کے اندر، اس کو ہم مٹا سکتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا کہ زکوٰۃ کے سسٹم کے اندر قرض داروں کے قرض کو بھی ادا کیا جائے۔ ہم آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کتنے لوگ قرض دار ہیں۔ جو 8 چینلز جو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر، 8 مد میں ہم کو صدقات اور زکوٰۃ کو نکالنا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہمیں ملتا ہے، اس میں قرض داروں کو ان کا قرض ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ واقعتاً وہ قرض دار ہیں تو قرض دار کو انٹرسٹ فری لون نہیں بلکہ فلی بیل آؤٹ پیکج، پورا ان کا قرض جو ہے نا ادا کیا جائے۔ قرض داروں کو بیل آؤٹ کرنا ہے۔ حکومت نے بیل آؤٹ پیکج کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے اندر ہمیں یہ آرٹیکل بھی ہمیں ملتا ہے کہ قرض داروں کے قرض کو جو ہے نا اس کے جو قرض ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے یا انفاق کے پیسے سے یا دوسرے سورسز سے اس کو جو ہے نا حکومت اس کو ادا کرے۔ یہ بھی آرٹیکل ہمیں ملتا ہے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے اندر۔ اگر یہ چیزیں اگر امپلیمنٹ کرے تو پورا جو ہے نا سرمایہ دارانہ نظام جو ہندوستان میں قائم ہو چکا ہے اس کو ہم پوری طرح سے جڑ سے اکھاڑ کر ہم پھینک سکتے ہیں، اگر یہ تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم امپلیمنٹ کریں گے تو پہلا سی جو ہے وہ کمیونل فیسزم، دوسرا سی جو ہے نا کیپٹلزم، تیسرا سی کرمنل پالیٹکس۔ پالیٹکس جو ہے یہ ایک اسٹیٹس کا نام ہے، اور کتنے کرمنلز آپ کو ملیں گے جو ایم ایل اے اور ایم پیز بن چکے ہیں اور کورٹس کے اندر ان کے کیسز چل رہے ہیں، مگر وہ ایم پی بنے ہوئے ہیں، ایم ایل اے بنے ہوئے ہیں، اور صرف ٹکٹ کے لیے کتنے پیسے کتنے کروڑز ٹوگیدر ان کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ڈس پروپورشنیٹ اسیٹس کروڑوں کے اندر جو ہے نا بکتے ہیں ایم ایل اے ایم پیز، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اتنی کرمنل پالیٹکس پہنچ گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 سال کے اندر کتنے ایم پیز کتنے ایم ایل ایز کو خریدا گیا ہے۔ آپریشن لوٹس کس چیز کا نام ہے؟
یہاں پر کرناٹک کے اندر بھی کتنے ایم ایل ایس کو ایم پیز کو جو ہے نا خریدتے ہیں اور جو ہے نا کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. ویسٹ بنگال میں ریسنٹلی کیا ہوا؟ یہ سب بھی جو ہے نا کرمنل پالیٹکس ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی جو چیزیں ہیں جو پھیل رہے ہیں، یہ کرمنل پالیٹکس. اور پولیٹیشین کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو پتھر پیٹ کو بندھے ہوئے ہیں. اتنا عدل قائم کرنا ہے ایک پالیٹیشین. ایک پالیٹیشین کے اندر یہ کیریکٹر ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو تمام مکے والوں کو معاف کر دیا. ایک ایک کو گن کر بدلہ لے سکتے تھے. جو لوگ 12-13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، مارا گیا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جب مدینے سے مکے کو آ کر فاتح کی حیثیت سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوتے ہیں تو ایک تاریخ لکھنے والا نان مسلم کہتا ہے when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم entered into Mecca, his head was so bowed down it was touching to the knee of the camel. سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا اپنی سمپلسٹی اور سادگی کی وجہ سے کہ سر مبارک اونٹ کی کوہان کو ٹچ ہو رہا تھا. اور وہ کانکرر، وہ کنگ، کیا تم نے ایسے کنگ کو بھی دیکھا ہے جو اپنے کانکرڈ ٹیریٹری کے اندر انٹر ہونے کے بعد تمام لوگوں کو عام معافی کا اعلان کرتے ہیں؟ آج میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، آج عام معافی کا دن ہے. جیسا کہ میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آج تمام کو میں معاف کرتا ہوں. جو بھی ابو سفیان کے گھر میں اگر چلے جائے تو ان کے لیے امان ہی امان ہے، امن ہی امن ہے. کون سا شہنشاہ، کون سا کنگ ایسا ہو سکتا ہے؟ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر پالیٹیشین کے اندر، اگر حکمران کے اندر یہ جذبہ ہو جائے، یہ جذبہ اگر آ جائے کہ رعایا کو معاف کرنے کا جذبہ اگر آ جائے تو کیا دیش کا کلیان نہیں ہوگا؟ دیش کو اگر ایسے انصاف پسند، ایسے سمپلسٹی کے ماہر اگر حکمران مل جائے تو پورے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے پولیٹیشنز کی طرف سے کہ آج چھوٹے چھوٹے کالج کے بچوں کو بھی جو ہے نا اتنا جھوٹ بکتے ہیں، اتنے دعوے کرتے ہیں، اتنے اگریمنٹ کرتے ہیں کہ آج تک ان کا پورا مسئلہ حل نہیں ہوا. وہ اپنے سوالات کر رہے ہیں مگر ان کے جوابات دینے سے قاصر ہیں، اور یہاں کے حکمران جواب دینے کے لیے پارلیمنٹ کو بھی نہیں آتے. ایسا ماحول ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند کیریکٹر کو یہ جو ہے نا ایک خلیفہ، ایک حکمران کیسا ہونا چاہیے، اگر یہاں ہندوستان میں اگر امپلیمنٹ کر دیں تو یہ پوری کرمنل پالیٹکس جو چل رہی ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. چوتھا مسئلہ ہے کرپشن کا. کرپشن جو ہے نا عام ہو چکا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 180.8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو ہے نا کسی کے مال کو ناحق مت کھاؤ، نہ حاکموں کو رشوت دو. اگر تم حاکموں کو اگر رشوت دو گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم دوسرے لوگوں کا مال تم ناحق کھانے لگو گے. رشوت کا تصور بھی نہیں تھا اسلامی سوسائٹی کے اندر. عدل و انصاف، تمام جو ہے نا عدل و انصاف تھا. کرپشن کا دور دور تک جو ہے نا، دیکھیے ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں ٹاٹ پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر بورے کے نشانات پڑ گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کیسا جی رہے ہیں، کیسے عیش میں ہیں. آپ ایک بستر ڈال لیتے، آپ ایک کاٹ پر سوتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عمر، ان کے لیے تو دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. میری مثال ایسی ہے کہ میں ایک مسافر ہوں، چلتا ہوا مسافر ہوں. کہیں چھاؤں مل جائے، کہیں درخت کی چھاؤں مل جائے
تو میں سستانے کے لیے میں تھوڑا ریسٹ لے کر میری منزل کی طرف میں چلا جاتا ہوں. ہماری مثال ایسی ہے. پروفیسر رام کرشنا راؤ نے اپنی کتاب میں لکھتا ہے, دا پرافٹ آف اسلام who has given light to the whole humanity, his house was in darkness when he died because there was no oil to lit the candle in his house. اس لائن کو پروفیسر رام کرشنا راؤ کے میں انڈر لائن کیا ہوں کتاب کے اندر. جو ساری دنیا کو جو پیغمبر اسلام نے روشنی دی, جب ان کا انتقال ہوا, جب دنیا سے گئے, اس وقت پر ان کے گھر کے اندر دیا جلانے کے لیے, چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑوسی کے گھر سے تیل لا کر اس چراغ کو جلایا. کتابوں میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر ایسا ایک پالیٹیشین ہو, اگر ایسا حکمران ہو, اور اس نے لکھا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, when Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم died, there were stitches in his clothes. ان کے کپڑوں کے اندر پیون تھے. کیا تم ایسا تصور کر سکتے ہیں؟ اگر یہ کیریکٹر کو اگر یہ ہندوستان میں اگر لاگو کریں تو کرپشن مٹ جائے گا. اور یہ مین آئیڈیالوجی جو ہے نا, آخرت کی فکر ہو. جب تک آخرت کی فکر نہیں ہوتی آپ کرپشن کو بھی نہیں مٹا سکتے. یہ کرمنل پالیٹکس جو ہے, یہ کاسٹزم جو ہے, یہ کیپٹل سسٹم جو ہے, کیپٹلسٹ, یہ ساری چیزوں کا اگر ازالہ ہے تو فکر آخرت ہے. آخرت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو, اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. اور پانچواں سی کاسٹزم ہے. ذرا غور کریں, ہندوستان کے اندر ہزاروں طبقے ہیں, ہزاروں قبیلے ہیں. تمل ناڈو والے اور کرناٹکا کے اندر کلیشز ہوتے ہیں, مہاراشٹرا اور اتر پردیش سے کلیش ہوتا ہے. انڈیا کے اندر ہی جو ہے نا, ایک کیا دوسرے سسٹم کو, دوسری کاسٹ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آج خلیوں کے اندر جا کر دیکھیں کہ نچلی ذات کے لیے الگ ٹملرز ہوتے ہیں, الگ گلاسز ہوتے ہیں. ہوٹلوں کے اندر بھی یہ دیکھنے کو آپ کو ملتا ہے. قرآن نے کہا سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اور جسٹ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف, تمہاری شناخت کے لیے, تمہاری جان پہچان کے لیے ہم نے الگ الگ خاندانوں میں, الگ الگ قبیلوں میں تقسیم کیا. تم میں عزت والا وہ ہے, تم میں مکرم وہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. تو تمام انسان یہ کہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا وہ جملہ حجۃ الوداع میں یہ تھا کہ تمہارا رب ایک ہے, تم سب آدم کی اولاد ہو. آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. نہ عربی کو عجمی پہ فوقیت ہے, نہ عجمی کو عربی پہ فوقیت ہے, نہ کالے کو گورے پر فوقیت ہے, نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے. اگر فوقیت ہے, اگر مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں, وہ تمہارے تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے. اس کی بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی صف میں ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. ایک ہی صف میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ہی صف میں رہتے تھے. وہی صف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمام جو ہے نا یہاں پر کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے. اس کی بہترین پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جب مکہ فتح ہوا, جب اذان دینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا تو تمام لوگ دیکھتے رہ گئے. مکے کے لوگ جو ہے نا دیکھتے رہ گئے, ششدر رہ گئے, حیران رہ گئے کہ جب اذان دینے لگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نیچے کعبہ آ گیا. کعبہ پر چڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھاتے ہیں. پورے لوگوں نے اس منظر کو دیکھا. اس سے بڑا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن اور کیا ہو سکتا ہے.
مساوات کی جو تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دن میں پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن، نماز میں جو ہے نا 5 ٹائم جو ہے نا کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، 1 سال میں ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہوتا ہے حج کی شکل میں، ایک ہی صف میں ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اس کاسٹزم کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبیلوں میں شادیاں کی۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کو ملانے کے لیے، اتحاد قائم کرنے کے لیے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے الگ الگ قبیلوں کو جوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کاسٹزم کو مٹایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب یہاں پر تمل ناڈو کے اندر میناکشی پورم میں جب کئی ہزار مسلمان ہو گئے، کنورٹ ہو گئے، ریورٹ ہو گئے، تو اس زمانے میں 80s میں صرف 2 MPs ہوا کرتے تھے بی جے پی کی جانب سے، ایک لال کرشن اڈوانی اور دوسرے واجپئی، دونوں جو ہے نا میناکشی پورم آ گئے، اور بہت جو ہے نا منت و سماجت کے بعد انہوں نے کہا کہ تم جو ہے نا ریورٹ واپس آ جاؤ ہندوازم کے اندر۔ تو ایک عورت نے اٹھ کر اڈوانی صاحب سے سوال کیا تھا، اڈوانی جی ہم پھر واپس آ جائیں گے، مگر میری ایک شرط ہے، اگر میری بیٹی کو آپ کے گھر میں اگر بہو بنا لے کر اگر جائیں تو ہم سب جو ہے نا مل کر جو ہے نا آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو اسلام کے اندر بہت سارے جو ہے نا کرسچینٹی کے اندر بھی جو لوگ ریورٹ ہو کر گئے، انہوں کرسچینٹی سے اس لیے منہ موڑ لیا اور کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہمیں حقوق ملتے ہیں وہ کسی اور مذہب کے اندر ہمیں نہیں ملتے۔ تو کاسٹزم کا خاتمہ ہو سکتا ہے ہندوستان کی سرزمین میں۔ اس کاسٹزم دیکھیے آؤٹ آف 175 کا سروے کیا گیا تھا 2011 یا 2012 میں، اس میں نمبر 1 انٹچبلٹی میں، یہ چھوت چھا جو یہ ہے اس کے اندر انٹچبلٹی میں انڈیا کا پہلا نمبر ہے آج بھی، پریزنٹ سچویشن میں بھی۔ تو اس انٹچبلٹی کو مٹانے کے لیے اسلام کے قانون سے بڑا قانون اور کیا ہو سکتا ہے، جسے امپلیمنٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ 5 عظیم پرابلم، سلگتے ہوئے پرابلم، برننگ پرابلمس ہے انڈیا کے اندر۔ پینٹاگن 5C، نمبر 1 کمیونل فیسزم، نمبر 2 کیپٹلزم، نمبر 3 کرمنل پالیٹکس، نمبر 4 کرپشن، نمبر 5 کاسٹزم۔ تو ان 5C کا بھی پرابلمس کا حل جو ہے نا سلوشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی میثاق مدینہ کے اندر، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے اندر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر ہمارے انڈیا کے اندر، ہمارے برادران وطن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کیا جائے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کا پیغام ہمارے ملت کے لوگوں کے اندر اور برادران وطن کے اندر بھی ہم پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔